بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، میرے بھائی، میرے بہن، آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں من مرشد میں، اور امید کرتا ہوں آپ کا آج کا دن بہت خوبصورت گزرا ہوگا۔ یہ موضوع ہے توکل علی اللہ اور قرآن اور سائنس کا رشتہ۔ یہ ہمارا ایک موضوع ہے آج کا، اللہ پر توکل اور قرآن اور سائنس کا رشتہ یہ کیسا ہے۔ دیکھیں، یہ دور بہت عجیب ہے، یہ دور بہت عجیب، اور میں بڑا محتاط آدمی ہوں، میں کوشش کروں محتاط الفاظ میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں کیوں کہتے ہیں دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو محتاط آدمی صدف کی رہتا ہے۔ آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ بنداز بولیں جہاں پر لگے گا کہ احتیاط کی مطلب دین کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر قرآن اور حدیث سے بات ہو رہی ہے، کوئی ہم الگ سے کتاب تو لے کر نہیں آئے، ہماری تو قرآن اور حدیث ہی ہے۔ جی میری بات سنیں، محتاط رہنے کا میرا مطلب کہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر جو الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور عام فہم ہونا چاہیے، جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ بالکل، بسم اللہ۔ یہ دور بہت عجیب ہے، انسان چاند پر پہنچ گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، ستاروں کے راز کھول لیے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر چیز کو جاننے لگا، لیکن ایک چیز بھول گیا۔ ہر چیز کر لی، ایک چیز بھول گیا، وہ کیا ہے؟ اپنے رب کو۔ ہر چیز یاد ہے، ہر چیز پر پہنچ گیا انسان، ہر کام کر لیا انسان نے، لیکن ایک چیز بھول گیا، وہ یہی ہے کہ اپنے رب کو ہم بھول گئے۔ کس طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وہ وقت ہے جہاں لوگ کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی زندگی، اس کا علم، اس کی صحت، اس کا ہر سانس، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور الحمدللہ یہ سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کے اندر رب فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یعنی رب فرما رہا ہے قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت اختلاف قرآن میں تم پاتے، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن تمہیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، واضح ہے، اور سائنس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، سائنس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں۔ اب آ جائے توکل کی تعریف کیا ہے، توکل ہے کیا، کس چیز کا نام ہے؟ ابھی ایک موضوع ہے نا، پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ توکل پر ہم بات کر رہے ہیں تو توکل کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ توکل کا مطلب سبب چھوڑنا نہیں، یہ پہلے ذہن میں رکھنے۔ سبب چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے۔ اس کا توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبب کو ہم چھوڑ دیں، جو سبب وسیلے کو ہم چھوڑ دیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب صرف سبب پر بھروسہ کرنا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ سبب چھوڑنا بھی توکل نہیں ہے، صرف سبب پر بھروسہ کرنا بھی توکل نہیں ہے۔ اصل توکل ہے صرف اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ سبب اور توکل کا توازن ہم دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا خلاصہ ہے روایت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس بات کو سمجھنا آپ، پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ سب سے پہلے ذریعہ اختیار کرو، سب سے پہلے ذریعہ اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سبب اختیار کرنا سنت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، سبب اختیار کرنا سنت ہے، سبب پر بھروسہ کرنا شرک کے قریب ہے۔ سارا سبب پر ہی بھروسہ کر لینا کہ جو میں کر رہا ہوں اسی سے ہی ہونا ہے میرا، یہ شرک کے قریب لے جاتا ہے بندے کو۔ اللہ پر بھروسہ توحید کا اصل کمال ہے، توحید کا اصل کمال جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آئیے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. یہ قرآن میں مشہور واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا، اب جب توکل کی بات کی جائے نا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، توکل کی جب بھی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹاپ آف دا لسٹ آپ کا توکل آئے گا. وہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام پھیلایا اور کفار نے انہیں آگ میں ڈالا. اب اس واقعے کو آپ سمجھیے گا. آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام پھیلایا، کفار نے آپ کو آگ میں ڈالا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کے اندر رب فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کیا. آگ کے درمیان اللہ نے حفاظت کی. جب آپ کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف ڈالا جا رہا تھا، مہینوں لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پھر اس کو آگ جلائی گئی. روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ جو آگ جلی نا، اگر اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل بھن جاتا، اتنا بڑی آگ جلائی گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف جب ڈالا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل آ گئے. روایت میں آتا ہے اسی وقت حضرت جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو، کوئی مدد چاہیے ہو تو بتائیں. تو قربان جائیے حضرت ابراہیم کے توکل پر، آپ کے رب پر بھروسے پر قربان. آپ فرمانے لگے مجھے حاجت ہے، اے جبرائیل مدد بھی چاہیے مجھے، اور مجھے حاجت بھی ہے، مدد کی بھی ضرورت ہے، لیکن تجھ سے نہیں. جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. مجھے میرے رب سے مدد کی امید ہے، مدد چاہیے اور وہ میرا رب میری مدد کرے گا. یعنی کامل توکل ہے. توکل اس چیز کو کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو آپ آگ میں ابھی پہنچے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. تو آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا. آگ کے درمیان اللہ نے حفاظت کی. آگ کے درمیان سوچ سکتے ہیں، عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ یار آگ میں کیسے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے. میرے بھائی جب توکل رب کی ذات پر کامل ہو، بھروسہ کامل ہو، تو پھر آگ بھی نقصان نہیں پہنچاتی. ہاں پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، پھر آگ بھی سلامتی والی بن جاتی ہے. کب؟ جب اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہوگا تب. یہ ہمیں سکھاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. کیا سکھاتا ہے؟ کہ مصیبت میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں، ذرائع پر نہیں. ذرائع اختیار کریں لیکن بھروسہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں. مصیبت آئے تو ذرائع پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو پھر آگ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر رب کی ذات پر توکل ہوگا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رہ جاؤ گے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ وسلم، اگر رب کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو کنان کے کنویں میں بھی محفوظ رہ جاؤ گے. بھروسہ رب کی ذات پر ہوگا، توکل رب کی ذات پر ہوگا. یہ تب ہی ممکن ہے جب اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل ہوگا تو پھر اللہ نے چاہا تو پھر آگ بھی کچھ نہیں. پھر توکل رب کی ذات پر ہو تو دریا بھی رستہ دے دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آگے دریا ہے، آگے بہت بڑا پانی کا ایک بہت بڑا دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، پیچھے بھی اس کی خطرناک فوج آ رہی ہے. لوگ کہنے لگے حضور کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے، میرے رب پر وہ مجھے پار کرائے گا. تو پھر توکل رب کی ذات پر ہو تو دریا بھی رستے دے دیتے ہیں. توکل رب کی ذات پر ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. توکل رب کی ذات پر ہو تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بندہ محفوظ رہتا ہے. توکل رب کی ذات پر ہو تو کنان کے کنویں سے نکل کر بندہ مصر کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے. توکل رب کی ذات پر ہو. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے. آئیے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہجرت کی رات، دشمن پورے شہر میں تلاش میں تھے. جب حضور نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، مکے سے مدینے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کی تو دشمن پورے شہر میں تلاش کر رہے تھے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں تھے. میں ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں، غار میں تھے. جب غار میں تھے نا تو صدیق اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن سامنے آ چکے ہیں. اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن سر پہ کھڑا ہے،
اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات کی، آپ فرمانے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اے میرے ساتھی غم نہ کر، غم نہ کر، اے میرے ساتھی غم نہ کر، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب کا مجھے رب پر اتنا بھروسہ اور توکل ہے، پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر غم نہ کر، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، چاہے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ پریشان نہ ہو، رب کی ذات پر مجھے توکل ہے۔ آئیے پھر جب یہ بات کی تو غار اور ساتھی، ایک غار تھی ایک ساتھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھی تھے، اور دوسری کیا تھی؟ غار تھی۔ حفاظت اور کامیابی اللہ کی ذات پر تھی، حفاظت نہ صدیق اکبر کی ذات پر تھی، نہ ہی حفاظت غار پر تھی کہ میری غار حفاظت کرے گی، نہ ہی وہ سبب تھا، ایک سبب تھا، وہ چھوڑا نہیں، یہ نہیں کہ ہم غار کے اوپر سامنے ہی بیٹھ گئے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سامنے ہی بیٹھ گئے غار میں چلے گئے، وہ ایک سبب بنایا، اس کو ایک سبب بنا کے غار کے اندر چلے گئے، بھروسہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیا، تو دشمن اوپر ہی آ کر چلے گئے، جب بھروسہ کامل ہو تو دشمن سامنے ہی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا، بھروسہ رب کی ذات پر ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل اعتماد کے بغیر کوئی سبب مکمل حفاظت نہیں دے سکتا، جب رب کی ذات پر مکمل اعتماد نہیں ہوگا تو کوئی بھی سبب ہمیں مکمل حفاظت نہیں دے سکتا۔ آئیے آج کل کا توکل کیا ہے، ہماری سوچ کیا بن چکی ہے، ہمارا توکل کیسا ہے؟ آج کا ہمارا توکل کیا ہے؟ کام چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، کام چھوڑ کر یہ بیٹھ جانا، مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، کام چھوڑ دینا، کچھ بھی نہیں کرنا، بیٹھ جانا، مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، دوا نہ لینے کے بعد اللہ پر توکل کرنا، بھئی دوا میں نہیں لیتا، میں تو رب کی ذات پر توکل کرتا ہوں، میں تو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں، میں دوا نہیں لیتا۔ علاج کرنا سنت ہے، دوا شفا دینے والا اللہ ہے، دوا سے شفا ہمیں نہیں ملتی، یہ نہیں اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی دوا سے ہی شفا ملی ہے، بھائی دوا ایک سبب ہے، دوا ایک سبب ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے، دوائی لینا سنت ہے، شفا کے بغیر دوا جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے، شفا اس دوا کے اندر میرا رب ڈالتا ہے، میرا رب ڈالتا ہے، اللہ کی ذات ڈالتی ہے، اللہ کی ذات نہ چاہے تو پھر وہ دوا بھی ہمیں شفا نہیں دے سکتی۔ آئیے آپ کو توکل اور سائنس کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں رب کی ذات پر توکل، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ آج لوگ زیادہ تر سائنس کی طرف توجہ کرتے ہیں نا، تو آئیے میں آپ کو سائنس کی طرف لے جاتا ہوں، توکل اور سائنس کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ سبب اور نتیجہ یہ دو چیزیں، سائنس کہتی ہے سبب اور نتیجہ، قرآن کہتا ہے سبب موجود ہے، کیا ہے؟ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبب موجود ہے، نتیجہ میرے رب کی ذات پر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن اور سائنس کا اب دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے، اگلا ایک سائنس کا ایک اور مصرع ہے کہ انسانی کوشش ضروری ہے، یہ سائنس کا ماننا ہے، انسانی کوشش ضروری ہے، قرآن کہتا ہے کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، کوشش کرو لیکن کامیابی رب کی طرف سے ہے، کامیابی تمہیں اللہ کی ذات سے ملے گی، یہ نہ سمجھنا میری کوشش سے مجھے کامیابی ملی۔ اب سائنس کیا کہتا ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوا صحت یابی میں مدد دیتی ہے، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے دوا صحت یابی میں مدد دیتی ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق دوا مددگار ہے، شفا اللہ دیتا ہے، دوا مددگار اور وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن شفا میرا رب دیتا ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں نظام پر بھروسہ کرتا ہوں، آج انسان کیا کہتا ہے؟ میں نظام پر بھروسہ کرتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ تمام نظاموں سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرو، تمام نظاموں سے بڑھ۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں نظام پر بھروسہ کرتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے تمام نظاموں سے بڑھ کر رب کی ذات پر بھروسہ کرو۔ سائنس کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے چیزیں قوانین کی وجہ سے کام کرتی ہیں، یہ سائنس کا ماننا ہے، چیزیں قوانین کی وجہ سے کام کرتی ہیں، یہ سائنس کا ماننا ہے، اور قرآن کہتا ہے قوانین بھی اللہ کے اثر پر، قوانین بھی اللہ کے، اثر بھی اللہ کے، اختیار بھی اللہ کا، ساری چیزیں رب کی ذات پر ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو قوانین جو ہے وہ کام کریں گے، تو جو ہے نظام چلے گا، رب کی ذات سے ہٹ کر جو ہے ہم کام کرنا چاہیں گے
تو پھر ذلیل ہو جائیں گے میرے بھائی، ذلیل ہو جائیں گے۔ بھروسہ رب کی ذات پہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ نہیں جانا، سبب اختیار کر۔ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہوتی ہے میرے بھائی، آپ حرکت تو کریں نا۔ ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے میں حرکت ہی نہیں کرنی۔ اب وہ ایک جملہ مشہور ہے نا، اور میں ایک بندہ تھا، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک بندہ تھا نا، اسے لوگ کہتے ہیں یار کمانے جا، کیا ہو گیا تجھے، کوئی حرکت کر، کوئی اٹھ، کوئی مزدوری تلاش کر۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرا رب مجھے ادھر ہی دے گا، مجھے رب کی ذات پہ کامل توکل ہے، کامل یقین ہے۔ بھائی یہ عقل مندی نہیں ہے۔ رب کی ذات پہ بھروسہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہم وسیلہ تلاش کریں، ہم اپنا کام کریں، ذریعہ تلاش کریں، پھر وہ اسی سبب پہ جائیں۔ لیکن توکل یہ ہے کہ سبب کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں، کریں، کام کریں، اپنی احتیاط کریں، اپنی تدبیریں کریں، لیکن نتیجہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں، نتیجہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ اس چیز کا نام توکل ہے۔ اچھا میں آپ کو توکل کے عملی جو ہے وہ درجے بتاتا ہوں۔ عملی درجے کیا ہیں توکل کے؟ عملی درجے جو علماء کرام نے لکھے ہیں وہ 5 درجے لکھے ہیں توکل کے۔ پہلا، نیت اللہ کے لیے ہو، نیت اللہ کے لیے۔ سبب اختیار کرنا یہ بھی توکل ہے، سبب اختیار کرنا یہ بھی توکل ہے۔ یہ نہیں کہ سبب اختیار ہی نہیں کرنا، سبب اختیار کرنا یہ بھی توکل ہے۔ دل کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو، دل کا بھروسہ صرف رب کی ذات پر ہو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا یہ بھی توکل ہے، اور فیصلے پر راضی رہنا یہ بھی توکل ہے۔ رب کی ذات کے جو بھی فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا یہ بھی توکل ہے۔ آئیے ایک سوال کیا جاتا ہے ہم سے، اگر سائنس کچھ کہے اور قرآن کچھ تو ہم کیا کریں؟ ایک عام طور پہ سوال ہوتا ہے نا کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کس طرف جائیں، ہم کہاں جائیں؟ اللہ اللہ، قرآن قطعی حق ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن قطعی حق ہے، سائنس ظنی علم ہے، قطعی علم نہیں ہے سائنس، سائنس ظنی علم ہے، قرآن قطعی علم ہے۔ اگر تضاد لگے تو قصور سائنس کا ہے، قرآن کا نہیں۔ اگر اس میں تضاد لگے تو قصور سائنس کا ہے، قرآن کا نہیں۔ اچھا دوسرا سوال ایک اور بھی کیا جاتا ہے ہم سے عام طور پہ، یہ میں نے سوال لکھ لیے ہیں سارے، یہ میں نے نا کل سے یہ اسی ٹاپک پہ ہی میں وہ گفتگو جو ہے سرچ کر رہا ہوں، کتاب میں چھان کے یا کچھ بھی کر کے میں جو ہے وہ موضوع تیار کیا ہے۔ میں نے سوال بھی خود بنایا، میں نے کہا کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، سوال بھی خود کرنا ہے تاکہ بوٹا عام جی سے کوئی سوال خود سوال کرنا ہے ہے۔ اگر ہے عام تو سے آپ سوال بھی میں نے پوچھیں، آپ ہی چلی گئی، وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی بوٹا جی۔ قاری صاحب فی الحال ماشاءاللہ فی الحال کیا بہت اچھا بیان کر رہے ہیں اور سکون مل رہا ہے۔ چلیں چلیں بسم اللہ کیجیے۔ اچھا میں نے سوال، اچھا مان مرشد بھائی میں نے نا سوال وہ میرے ذہن میں جو ہے کہ عوام نے یہ سوال کرنا ہے وہ میں نے خود ہی لکھ لیے، خود ہی سوال کروں گا، خود ہی جواب دوں اپنے ذہن کا۔ اگر پھر بھی کسی کا جیسے اب دوسرا سوال جو میں نے ایک بات میرے ادھر ذہن ایڈ میں کر آیا، دوں قاری صاحب آپ کی توکل کا اجازت مطلب سے؟ جی ایک بات ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی قاری صاحب نے بات کی ہے نا کہ اگر دونوں میں اختلاف آ جائے قرآن میں اور سائنس میں تو ہم نے کسے ماننا ہے؟ بہت اچھی بات قاری صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کو ماننا ہے کیونکہ یہ حق ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ڈارون کی تھیری سے۔ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، لیکن لیٹر آن یہ تھیری غلط ثابت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا ہوا کہ ہم نے انسان کو زمین سے نباتات کی طرح اگایا، اور پیدائش کا عمل آپ سب کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے ادھر سائنس کی پہلی تھیری جو تھی وہ غلط ہو گئی تھی، ایون دو کہ اس کو چیلنج ڈارون کی تھیری کو چیلنج جو ہے وہ کسی مسلمان کو کرنا چاہیے تھا جس نے قرآن کو سمجھا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم پہ بھی گوروں نے ہی اس تھیری کو چیلنج کر کے غلط ثابت کیا تھا۔ تو قاری صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی کیا بات ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں میں نے لکھ کے رکھی ہے، انشاءاللہ جب قرآن اور سائنس کی بات کریں گے نا انشاءاللہ یہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا بالکل میں۔ بالکل بالکل مرشد بھائی آپ کی مسکراہٹ مجھے، آپ کی نا مسکراہٹ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے، قسم سے اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اضحک اللہ سنک۔ تو اب دوسرا سوال جو میرے ذہن میں ہے نا وہ میں نے لکھ لیا، وہ کیا ہے؟ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اکثر عوام سوال کرتی ہے توکل کا مطلب کیا ہے، توکل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب میں عرض کرنے لگا ہوں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی کام کے لیے کوشش نہ کرو، توکل پہلے میں عرض کر چکا ہوں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی کام کے لیے کوشش نہ کرو، اصل توکل اللہ پر مکمل بھروسہ اور رضا رکھنا ہے۔ وسائل کو ذریعہ سمجھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔
مسائل کو ذریعہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے ہم یہ جو اللہ کام کریں گے تو یہ توکل کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو میں نے لکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ علاج اور دوا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر توکل کی بات کرتے ہیں تو علاج اور دوا کہاں جائیں گے؟ میرے بھائی علاج اور دوا لینا سنت ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ دوا پر بھروسہ کرنا یا علاج چھوڑ دینا غلط توکل ہے، یہ اصل توکل نہیں ہے کہ علاج پر علاج ہی نہ کرنا، دوا ہی چھوڑ دینا یا دوا پر بھروسہ کرنا، دوا پر ہی بھروسہ کر لینا سارا، یہ بھی توکل نہیں ہے، اور دوا کو چھوڑ دینا یہ بھی توکل نہیں ہے۔ دوا کو بھی اختیار کرنا ہے اور بھروسہ رب کی ذات پہ چھوڑ دینا، اس چیز کا نام توکل ہے۔ اچھا، چوتھا سوال جو میں نے اس میں لکھا ہے، سائنس اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ سائنس اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ہے، یہ عوامی سوال ہے، لیکن میں نے لکھ لیا ہے کہ سوال اب میں جواب دینے لگا ہوں اس کا، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سائنس قرآن سے جدا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سائنس قرآن سے جدا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہدایات اور آیات سائنس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن کی ہدایات اور آیات سائنس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات کی ابتدا، قرآن کہتا ہے کہ اب دیکھیں اس چیز کو دیکھ لیں کہ شریعت کی ابتدا، ہماری اسلام کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، سب سے پہلے جس چیز کی ابتدا ہوئی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو۔ علم سے ہی جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو آئیے آپ کو اب دوسری طرف میں لے چلتا ہوں، اپنا جو دوسرا اپنا قرآن اور سائنس کی طرف۔ یہ ہمارا بہترین موضوع جو ہمیں من مرشد بھائی نے دیا، میں نے تو بہت سوچ لیا ہے حضور انشاءاللہ اس موضوع پر کلام اٹھانی ہے۔ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلوائی، اللہ آپ کو مدینہ کا مسافر بنائے۔ میری بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں تھی، آپ نے بڑی اچھی توجہ دلوائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے آپ چلتے ہیں کہ قرآن اور سائنس، اب یہ بات ہو رہی ہے قرآن اور سائنس کی، تو آئیے آج ہم کسی جذباتی نعرے کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ جذباتی نعرے ہو، صرف سبحان اللہ، بے شک، درود شریف، بس یہ چلے، اور کوئی ٹھنڈے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، معذرت۔ ہاں، آج ہم کسی وقتی مناظرے کے لیے بھی نہیں بیٹھے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نہ کوئی کسی سے مناظرہ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی نعرے بازی کرنے آئے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت سنجیدہ علمی اور فکری موضوع پر بات کرنے آئے ہیں، سنجیدہ علمی اور فکری موضوع پر بات کرنے آئے ہیں، ایسا موضوع جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے، عقل کو مطمئن کرتا ہے اور انصاف پسند غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انصاف پسند غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر۔ آج کا ہمارا یہ جو موضوع، پہلے وہ توکل والا تو ہو چکا، اب دوسرا ہمارا کیا ہے؟ قرآن اور سائنس۔ کیا سائنس قرآن سے جدا ہے یا سائنس قرآن ہی سے نکلی ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ۔ یہ محض ایک لیکچر نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت قیمتی میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں تو کافی ہمارے مسائل حل ہو جائیں، کافی چیزیں ہماری جو ہے وہ درست ہو جائیں، کافی غلط فہمیاں دور ہو جائیں ہماری۔ یہ محض ایک لیکچر نہیں، یہ محض معلومات نہیں، یہ ہدایت کا دروازہ ہے، یہ موضوع ہدایت کا دروازہ۔ اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اہل سنت کے دائرے میں رہ کر جو ہے آپ تک پہنچائیں گے۔ وہ کن کے دائرے میں رہ کر کریں گے؟ اس دائرے میں رہ کر کریں گے جس پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام فخر الدین رازی اور ہمارے مسلک کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے جس مقصد پر۔ آئیے بنیادی اصول میں آپ کو ایک سمجھا دوں۔ بیان کے آغاز میں ایک اصول دل میں بٹھا لیجئے، یہ بٹھا لیجئے۔ ابھی وہ ہمارا بیان ہو چکا ہے توکل والا، انشاءاللہ اس پہ اگر کوئی سوالات ہوں گے تو اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ توکل پر ابھی میں نے 2-3 حکایات پیش کرنی ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے، وہ آخر میں انشاءاللہ وہ سارا خلاصہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، قرآن وحی ہے، قرآن وحی ہے، سائنس عقل اور تجربہ ہے۔ قرآن وحی ہے، سائنس عقل اور تجربہ ہے۔ یہ مائک میوٹ کریں سلمان بھائی، اللہ آپ کو مدینے لے جائیں۔ قرآن وحی ہے، سائنس عقل اور تجربہ ہے، وحی قطعی ہے، سائنس ظنی ہے۔ وحی قطعی ہے، سائنس ظنی ہے۔ وحی میں خطا نہیں، سائنس میں خطا ممکن ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ وحی میں کوئی خطا نہیں ہے، سائنس خطا ممکن ہے۔ اس لیے
اہل سنت کا جو اصول ہے، اگر سائنس قرآن کے خلاف نظر آئے تو قصور سائنس کا ہے، قرآن کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں میرا رب فرماتا ہے، سبحان اللہ جی، آئیے اس قاری کا بھائی ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ بہت گہری بات کر دی آپ نے، بہت زبردست۔ اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، قرآن کی آیت وہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 82۔ اور اب کیا فرماتا ہے؟ تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ ابھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھی سائنس، کوئی بھی عقل مند بندہ بات کرے وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ رب کی طرف سے آیا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کی بات سے اختلاف کیا جائے گا۔ ہاں، قرآن کی بات سے اختلاف بالکل بھی نہیں۔ یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے، یہ آیت پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے۔ آئیے، علم کی ابتدا قرآن سے۔ اسلام کا پہلا حکم نماز نہیں، پہلا حکم روزہ نہیں، پہلا حکم حج نہیں، بلکہ پہلا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی پہلی آیت آخری سپارے کے اندر ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ نہیں کہا پڑھو اور خود کو بھول جاؤ، خدا مطلب یہ نہیں کہا کہ پڑھو اور خدا کو بھول جاؤ، پڑھو اور خدا کو چھوڑ دو، نہیں، فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پڑھو اور وحی کا انکار نہ کرو، پڑھو صحیح، وحی کا انکار نہ کرو۔ یہی اسلام کا حسن ہے، علم بھی، ایمان بھی، عقل بھی اور رب سے تعلق بھی، یہ اسلام کا حسن ہے۔ علم، عقل، ایمان اور رب سے تعلق، مضبوط تعلق، یہ اسلام کا حسن ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب کیوں نہیں؟ قرآن سائنس کی کتاب کیوں نہیں؟ انتہائی اہم بات ہے۔ قرآن جو ہے یہ سائنس کی کتاب اس کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ اگر سائنس اتنا ہی، سائنس اور قرآن کا گہرا تعلق ہے تو اس کو سائنس کیوں نہیں کہا؟ قرآن سائنس کی کتاب، یہ نقطہ غیر مسلم کے سامنے خاص طور پر واضح ہونا چاہیے۔ قرآن فزکس کی بک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن کیمسٹری کا سلیبس نہیں ہے، لیکن قرآن سائنس کی بنیاد ہے، قرآن سائنس کی بنیاد ہے۔ قرآن سائنس کو سمت دیتا ہے، قرآن سائنس کی حد مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ فصلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 53 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے۔ ہم، ترجمہ جس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر خوب ظاہر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ ہاں، ایسی نشانیاں رب فرماتا ہے دکھائیں گے آفاق اور ان کی جانوں کے اندر کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے۔ تو آئیے، یعنی وقت گزرے گا، رب کیا فرما رہا ہے؟ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کی جانوں میں، جس سے ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہی حق ہے جو اترا ہے رب کی طرف سے۔ یعنی وقت گزرے گا، سائنس آگے بڑھے گی اور قرآن سچا ثابت ہوتا جائے گا۔ وقت گزرے گا، سائنس آگے بڑھے گی اور قرآن سچا ثابت ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ اب کائنات کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بیان میں موجود سائنسی جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک سائنسی جملہ۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، اگر کہیں سائنسی جملے میں مجھ سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو انشاءاللہ میری رہنمائی آپ سب کریں گے تو مجھے رجوع کرتا ہوا پائیں گے۔ یہ آئیں بائیں شائیں یا اپنی بات کو وضاحت میں نہیں کروں گا، اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو انشاءاللہ میں رجوع کرتا ہوا ہی مجھے پائیں گے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوا پائیں گے۔ تو آئیے ایک سائنسی جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ کائنات ابتدا میں ایک ہی بند، کائنات ابتدا میں ایک ہی بند، سکڑی ہوئی اور متحد حالت میں تھی۔ یہ سائنس کا جملہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے اہم نقطہ، یہ جملہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی۔ یہ سائنس بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی۔ قرآن 1400 سال پہلے اعلان کر چکا، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر اسی بات کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا؟ یہ رب فرما رہا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات بند تھی، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، پہلے سے نہیں تھی، یہ بعد میں اس کو وجود دیا گیا ہے۔ یہ ابھی سائنس کہہ رہی ہے، لیکن میرے رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے اسی بات پر۔ تو اسی بات کی تحقیق سائنس بھی کر رہی ہے۔ کس بات کی؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ رب فرماتا ہے کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا؟
سائنس نے حالت بیان کی، قرآن نے خالق کا فعل ہی بیان کر دیا ہے۔ سائنس نے صرف حالت بیان کی ہے، قرآن نے خالق کا فعل بیان کیا ہے۔ اور توسیع کائنات، اس پہ آ جائیں اگر دوسری بات، توسیع کائنات بیان میں موجود سائنسی جملہ میں آپ کو ایک اور دینا چاہوں گا۔ کائنات کی سائنس کیا کہتی ہے؟ کائنات پھیل رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے اور مسلسل وسعت اختیار کر رہی ہے، یہ سائنس کا جملہ ہے۔ سائنس اس چیز کو مانتی ہے، کس چیز کو؟ اب سائنس کہتی ہے کائنات پھیل رہی ہے اور مسلسل وسعت اختیار کر رہی ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ 1400 سال پہلے میرے رب نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں میرا رب نے اعلان کر دیا، کیا ترجمہ جس کا؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 ترجمہ جس کا ہے، اللہ فرماتا ہے اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا، اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ سائنس کیا کہتا ہے؟ کائنات پھیل رہی ہے اور مسلسل وسعت اختیار کر رہی ہے۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، بے شک ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ کوئی عام بندے کی بارگاہ میں نہیں، تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے محدث مفکر گزر چکے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس آیت میں آسمان کے پھیلنے کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ جو سائنس کہہ رہی ہے نا کائنات پھیل رہی ہے اور مسلسل وسعت اختیار کر رہی ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب نے اس آیت میں آسمان کے پھیلنے کی تسلسل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تفسیر کبیر کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ اچھا، انسان کی تخلیق، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان کی تخلیق اور میڈیکل سائنس، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 کے اندر میرا رب فرماتا ہے پھر ہم نے نطفہ کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر اس پھٹکی کو گوشت کی بوٹی کیا۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ مراحل آج میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے۔ یہ جو 1400 سال پہلے میرے رب نے فرما دیا نا کہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے نطفہ کو ایک خون کی پھٹکی بنایا، پھر اس پھٹکی کو گوشت کی بوٹی کیا۔ یہ مراحل آج میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے، جبکہ یہ علم ایک امی نبی نے بیان فرمایا ہے، امی نبی نے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو لفظ امی پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ ایک بدبخت نے اس پر بھی غلط وضاحت کی تھی، ہاں میں نے بیان تو دیا تھا اپنے جمعے پر، وہ ریکارڈنگ بھی بچوں نے کی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں گئی۔ اس موضوع پر لفظ امی پر بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے بشجاعت نے کہا تھا نا کہ رات گئی تو بات گئی، رات گئی۔ ہم ان تلخ پردوں پہ سے کوشش کریں گے پردے ہٹائیں ان جگہوں کے جس پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ امید رکھیے کہ آپ کو سوال جملے چھوٹے ہوں گے مگر اس کے جوابات جس طرح سے آپ دے رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے، اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ میری مطلب کہ میں ابھی ایک براڈ پہ تھا، وہاں پہ میں یہ بات کر رہا تھا تو میں ان کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے پوری امید ہے کہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے، اور اس لیے کہ وہ جس کے شاگرد ہیں وہاں سے کوئی خالی نہیں آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ اچھا، پہاڑ جغرافیہ اور قرآن، اس چیز کا کیا ہے کہ پہاڑ جغرافیہ سائنس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اچھا، سائنسی جملہ کیا ہے پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑ زمین کو استحکام اور توازن دیتے ہیں، یہ سائنس کہتی ہے۔ یہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ پہاڑ زمین کو استحکام اور توازن دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے 1500 سال پہلے میرے رب نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرما دیا، آیت نمبر 15 سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 کے اندر میرے رب نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے ترجمہ جس کا ہے، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ زمین میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ سائنس کیا کہتی ہے؟ پہاڑ زمین کو استحکام اور توازن دیتے ہیں، یہ سائنس کا جملہ ہے، یہ اب سائنس کہہ رہی ہے، لیکن قرآن میں میرے رب نے 1400 سال 1500 سال پہلے فرما دیا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، یعنی زمین ڈگمگا نہ جائے، اور اسی بات کو سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ سائنس جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی رہنمائی لیتی ہے، قرآن سے رہنمائی لے کر ہی سائنس جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 7 میں پتہ ہے کیا فرمایا پہاڑوں کے بارے میں؟ سورۃ النبا آیت نمبر 7 رب فرماتا ہے اور پہاڑوں کو میخیں بنایا،
اور حدیث بھی ہے اس پر میں حدیث بھی بیان کر سکتا ہوں. حدیث مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے. کیا حضور فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ فرماتے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیٹھے تھے، پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے، حضور بیٹھے تھے نا، تو باتیں کرتے کرتے حضور نے فرمایا میرے صحابہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو بنایا، زمین کو وجود دیا، تو زمین ہلنے لگی. زمین، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، زمین، حوالہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، میرے پاس موجود ہے. حضور فرماتے ہیں زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین میں گاڑ دیا. پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا. تو یہ ایک طویل حدیث ہے، یعنی کہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پہاڑ میخیں بنا کر زمین کے اندر گاڑے گئے. اور رب نے قرآن میں بھی سورہ نبأ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما دیا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا ہے. اور سائنس آج کہہ رہی ہے کہ پہاڑ ہی زمین کو روکے ہوئے ہیں، پہاڑ ہی جو ہے وہ زمین کو استحکام دے رہے ہیں، توازن دیتے ہیں پہاڑ. لیکن اسی بات کو میرے رب نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر فرما دیا ہے. اسی بات کو میرے رب نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر فرما دیا. اور آئیے ایک اور سمندر کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں، فزکس اور قرآن. سمندر، فزکس اور قرآن کی طرف. ایک سائنسی جملہ ہے کہ سائنس مانتی ہے کہ دو مختلف سمندروں کے درمیان جو ہے وہ ایک پایا جاتا ہے. تو اس یعنی سمندری سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ دو مختلف سمندروں کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے. یہ سائنسی سمندری سائنس یہ تسلیم کر رہی ہے. آج کیا کر رہی ہے؟ سمندری سائنس کہتی ہے کہ تسلیم کرتی ہے کہ دو مختلف سمندروں کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے. اور اسی بات کو میرے رب نے 1400 سال پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر ارشاد فرما دیا. اسی بات کو جو آج سائنس کہہ رہی ہے، سائنس اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس قرآن کی تصدیق کر رہی ہے، سائنس قرآن سے رہنمائی لے رہی ہے. یہ نہیں کہ قرآن سائنس جو ہے قرآن سے علیحدہ ہے، الگ نہیں ہے. قرآن اور سائنس ایک ہی چیز ہے. یہ سائنس قرآن، ہاں جو سائنس کا حکم قرآن سے ٹکرا رہا ہے وہاں سائنس کا قصور ہے، ہم وہاں سائنس کو چھوڑ دیں گے. ہم سائنس کا انکار ہی نہیں کرا. یہ نہیں کہ ہم سائنس کا انکار کر رہے ہیں کہ سائنس ہے ہی نہیں. بھائی سائنس ہے، اس پر ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. بالخصوص جو میرے اعلیٰ حضرت نے اس پر کام کیا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر سینکڑوں صفحات آپ نے جو ہے وہ بھر دیے ہیں اسی بات پر، قرآن اور سائنس پر. تو آئیے سائنس کیا کہتی ہے کہ دو سمندروں کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے. اور اسی بات کو میرے رب نے 1400 سال پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر فرما دیا. کیا فرمایا؟ جس کا ترجمہ ہے، رب فرماتا ہے اس نے دو سمندر چھوڑ دیے، اس نے دو سمندر چھوڑ دیے جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ حد سے نہیں بڑھتے. یہ میرا رب فرما رہا ہے. اور اسی بات کو آج سائنس سے تسلیم کر رہی ہے کہ پہاڑ دو سمندروں کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس جو کچھ بھی لے رہی ہے وہ قرآن سے ہی لے رہی ہے، جو کچھ بھی لے رہی ہے وہ قرآن سے ہی لے رہی ہے، قرآن سے جدا نہیں ہے. آئیے آپ کو در مصطفیٰ پر لے چلتا ہوں، حضور کے در پر لے چلتا ہوں. حدیث اور سائنس، اب قرآن اور سائنس کی بات ہو رہی تھی اب تک، اب میں آپ کو حدیث اور سائنس کی بات بتاتا ہوں. حدیث اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک. صحیح بخاری کے کتاب الطب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے. یعنی کوئی بیماری اللہ نے ایسی نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ ہو، جس کا علاج نہ ہو. یہی بنیاد ہے جدید میڈیکل سرچ کا. ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے. آج سائنس آج کہہ رہی ہے، لیکن میرے رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا. صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر یہ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ما نزل اللہ داء الا انزلہ الشفاء. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی ایسی جس کا علاج نہ نازل فرمایا ہو، جس کا علاج موجود نہ ہو. ایسی کوئی، اسی بات کو آج میڈیکل سرچ بھی تسلیم کر رہی ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات حق ہے. یعنی حدیث اور قرآن اور سائنس، یہ چیزیں جو سائنس جو کچھ بھی رہنمائی لے رہی ہے وہ یا قرآن سے لے رہی ہے یا حدیث سے لے رہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی آ کر یہ دعویٰ کر دے کہ حدیث علیحدہ ہے، قرآن علیحدہ ہے، سائنس ایک علیحدہ ٹاپک. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں. آئیے آپ کو اب یہی بنیاد ہے جدید میڈیکل سرچ کی، یہی حدیث کے اور قرآن کے مطابق. آئیے آپ کو ایک فیصلہ کن نتیجہ بتا دوں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے. آپ سب توجہ کریں میرے عزیزو، قرآن سائنس سے جدا نہیں،
قرآن سائنس سے جدا نہیں، سائنس قرآن کے خلاف نہیں، سائنس قرآن ہی سے نکلی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سائنس قرآن ہی سے نکلی ہے، قرآن امام ہے، سائنس خادمہ ہے۔ قرآن امام ہے، سائنس خادمہ ہے، اور قرآن سورج ہے، سائنس اس کی ایک روشنی ہے۔ قرآن سورج ہے، سائنس اس کی روشنی ہے۔ اور آئیے آپ کو ایک اور بھی میں نے ایک اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا میں نے تیار کیا ہے سوال جواب والا، سائنس اور قرآن کے حوالے سے سوال جواب، تاکہ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا تو کریں، ورنہ میں نے سوال تیار کیے ہوئے ہیں۔ بھٹا بھائی آپ بتائیں، میں کروں گا سر۔ بڑی محبت اور چاہت سے جو ہے ہمارا من مرشد بھائی نے جو ہے وہ یہ موضوع رکھا ہے اور کہا کہ قاری صاحب بھروسہ مجھے پورا ہے کہ آپ کلیئر کریں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو کلیئر کروں۔ بھٹا بھائی ماشاءاللہ جتنا ابھی تک بیان کیا ہے، جتنا ابھی تک بیان کیا ہے میں وہ لکھ رہا ہوں اپنی رہنمائی کے لیے، اور ماشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کوتاہی میں نے ابھی تک نہیں پائی، ماشاءاللہ۔ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ ایک بندہ نا امیر علیہ سنت بیان فرما رہے تھے مدنی مذاکرے میں، میرے شیخ طریقت بیان فرماتے فرماتے نا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا مدنی مذاکرے کے بعد نا، خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے میلاد حال میں، تو میلاد حال میں وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ نے مدنی مذاکرے میں یہ بات کی، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہونی چاہیے تھی، یہ بات اس طرح نہیں، تو وہ غلطی پہ غلطی نکالے جا رہا تھا۔ تو امیر علیہ سنت دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اللہ والوں کے انداز ہی مسکرا رہے تھے، مسکرائے۔ جب اس نے ساری بھڑاس نکال لی تو امیر علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے تو مجھ سے دوستی نکال لیتا، میرا دوست بن جا، آج کے بعد تیری ڈپٹی ہے۔ انداز دیکھنا والوں کے، آپ نے اتنا کچھ، وہ سارے ہم حیران تھے، لوگ حیران تھے، یار اس کو کیا ہو گیا ہے، پیر کے سامنے اس طرح، کوئی مرشد کے سامنے اس طرح گفتگو، یہ اتنا سخت گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن اب سب سننے کے بعد نا امیر علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے تو مجھ سے دوستی نہیں کر لیتا، دوست بن جا میرا۔ کیا ہم حیران، آپ نے فرمایا آج کے بعد تیری ڈپٹی، آج کے بعد اس کو نیچے نہیں بٹھانا، جب بھی اس کی تیری آج کے بعد ڈپٹی ہے، جب مدنی مذاکرہ ہوگا تیرے ہاتھ میں قلم بھی ہوگی اور کاغذ بھی ہوگی، تو ایک ایک بات لکھنا۔ مجھے تو خوشی ہوئی تو ایک ایک بات میری اتنا توجہ سے سن رہا ہے کہ میری چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی توجہ سے سن رہا ہے، اور اس میں سے جو وہ پوائنٹ ہے وہ نکال رہا ہے۔ تو میرا سب سے بڑا دوست ہے، لہٰذا آج کے بعد تیری ڈپٹی ہے، مدنی مذاکرے میں تم نے مسلسل بیٹھنا ہے اور کاغذ اور قلم لے کے بیٹھنا ہے، جو بات آپ کو کوئی ایسی لگے تو اس کو لکھ لینا ہے، بعد میں مجھے بتا دینا ہے، اس کی میں اس سے رجوع کر لوں گا۔ یعنی یہ بہت اچھا کام ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بھٹا بھائی اچھی طرح سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاری صاحب جو پہلا غلطی نکالنے کے لیے نہیں لکھ رہا، اپنی رہنمائی کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا وہ مقصد نہیں تھا کہ آپ غلطی نکال رہے ہیں، ویسے ایک ہوتا ہے نا نالج کے لیے، چلو پتہ لگے کہ یہ جو ہم نے بیان کیا۔ اچھا ہمارا اکثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم لوگ محفلوں پہ جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب نے چس کرا دیتی ہے، آج مزہ آ گیا ہے، وہ جو کیا ہے مزہ سنیا کیا، بس چس آ گئی۔ اللہ کے بندے سنا کیا ہے، کس بات کی چس آئی ہے آپ کو؟ اب وہ تو بتایا نا، نہیں مزہ بہت آیا بھائی، مزہ آیا، کچھ ایک بات بھی تو بتا دینا کس بات میں مزہ آیا، بس مزہ آیا۔ تو یہ ہونا چاہیے، لکھنا نا یہ بہت بڑی کام ہے کہ جو بات ہے نا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جو بھی میں بات کروں نا، جو بھی بیانات ہو رہے ہوں تو اس میں سے پوائنٹ جو آپ کو ایسے لگے کہ یہ ضروری ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، لکھ لینے سے یہ یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بہت اچھی بات ہے، میں ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری آپ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ہماری آپ ہی بھی تشریف لا چکی ہے، مدینہ آپ ہی، ویلکم آپ کو۔ چلو آئیے، میں نے ایک سوال تیار کیا ہے، میں نے ایک سوال، عوامی سوال ہے، اور اکثر یہ کیا جاتا ہے کیا قرآن واقعی سائنس کی کتاب ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، مجھ سے کئی بار ہوا ہے، لیکن میں اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ بہت گہرائی والی باتیں ہیں، تو آپ نے ٹاپک رکھا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی اس پہ سرچ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو ماشاءاللہ بھٹا بھائی ویسے نا سوال کیا ہے، کیا قرآن 24 گھنٹے سے واقعی سائنس کی کتاب ہے؟ تو جواب اس کا اہل سنت کے متوازن جواب کیا ہے پتہ ہے؟ نہیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اہل سنت جماعت کا یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ قرآن فزکس، کیمسٹری یا بایولوجی کی ٹیکسٹ بک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کائنات کی تحقیق ہے، سائنس کائنات کی تحقیق ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یاد رکھیے تحقیق اسی چیز پر ہوتی ہے جو موجود ہو،
اس بات کو سمجھنا، یہ سائنس کائنات کی تحقیق ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور تحقیق اسی بات پر، اسی چیز پر ہوتی ہے جو موجود ہو، اور جو موجود چیز کو بنانے والا قرآن میں خود بول رہا ہے۔ موجود چیز کو بنانے والا میرا رب خود قرآن میں فرما رہا ہے، سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 53 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے جانوں میں بھی ان کی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی کائنات سائنس کا میدان، کائنات سائنس کا میدان، قرآن اس میدان کا نقشہ ہے۔ کائنات جو ہے یہ سائنس کا میدان ہے، اور قرآن اس میدان کا نقشہ ہے۔ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال جو میں نے تیار کیا ہے، اگر سائنس قرآن سے نکلی ہے تو قرآن میں سائنسی اصطلاحات کیوں نہیں ہیں؟ اگر سائنس قرآن سے نکلی ہے، آپ مولانا صاحب آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سائنس قرآن سے نکلی ہے، اگر سائنس قرآن سے نکلی ہے تو قرآن میں سائنسی اصطلاحات کیوں نہیں پائی جاتی؟ اب اس کا جواب، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصطلاحات، یار یہ اصطلاحات وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اصطلاحات وقت کے ساتھ بدلتی ہیں لیکن حقائق نہیں بدلتے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سائنس بدلتی رہتی ہے میری جان، سائنس بدلتی رہتی ہے، ہاں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر سائنس بدلے گی، لوگ بدلیں گے، زمانے میں کچھ بھی بدلے گا لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اصطلاحات وقت کے ساتھ بدلتی ہیں لیکن حقائق نہیں بدلتے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں گریویٹی، آج ہم کہتے ہیں گریویٹی، کل کسی اور نام سے کہی جائے گی، اس کا نام چینج ہو سکتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آج ہم کہیں کل کسی اور نام سے کہی جائے گی لیکن زمین کا قانون نہیں بدلے گا، قانون وہی رہے گا، نام بدلتے اس کے گریویٹی بدلتی رہے گی، اس کو کسی اور نام دیا، کوئی اور نام دے دیا جائے گا لیکن زمین کا قانون جو ہے وہ نہیں بدلے گا۔ قرآن نے اصطلاح نہیں دی، اصل حقیقت دی ہے۔ قرآن نے اصطلاح نہیں دی، یہ ذہن میں رکھنا، اصل حقیقت قرآن نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ یعنی سائنس بڑھے گی، اصطلاحیں بدلیں گی لیکن قرآن اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ سائنس بدلے گی، اصطلاحیں بدلیں گی لیکن قرآن اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ پھر وہی بات، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اب تیسرا سوال کیا ہے؟ اب تیسرا سوال جو میں نے وہ اس کو سوال اور جواب کی صورت دی ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ سب قرآن کی تعویل نہیں، بعد میں معنی نکال لیے گئے؟ کیا یہ سب قرآن کی تعویل نہیں، بعد میں معنی نکال لیے گئے؟ کیا یہ سب قرآن کی تعویل نہیں، بعد میں معنی نکال لیے گئے؟ اب میں آپ کو انتہائی مضبوط جواب دینے لگا ہوں اپنی علم، اپنی ناقص علم کے مطابق، ورنہ علماء نے تو اس کے، میرے اعلیٰ حضرت نے جو اس پہ کام کیا ہے نا سائنس پہ، آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی بھی سائنس صرف دین تک نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ صرف مولوی صرف قرآن تک ہے یا مدرسے تک ہے، مولوی نے بڑے بڑے کام کیے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں آج کی سائنس۔ جی قاری بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دراصل وہ شمائل جو تھے نا، وہ جو جاوید اختر کے ساتھ ان کا جو مناظرہ ہوا تھا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس انڈیا کے اندر ہی ہیں انہوں نے کچھ عجیب سے بیان بھی دیے تھے۔ تو میں یہی مطلب کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ذاکر نائک کو ہی سائنس کی زیادہ پتہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طبقے کو بہت زیادہ علم ہے اس بارے میں۔ تو مقصد یہی ہے، آپ لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی نہیں، رک جاؤ، صبر کرو، رکو ذرا، کنٹینیو کریں آپ، کنٹینیو کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر سائنس کی بات کی جائے نا، اس پر میرے شیخ کامل نے، میرے کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بھائی، وہ آئے تھے نا، کچھ لوگوں نے، ڈاکٹر صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا نا، جب کچھ لوگ آ رہے تھے پاکستان کی طرف، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مناظرہ کریں، تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر مناظرہ کریں گے وہ تو انگلش میں بات کرتے ہیں، ڈاکٹر جلالی کو انگلش آتی ہے، تو میرے شیخ کامل نے 3 گھنٹے انگلش میں بیان دے کے بتایا، تو تم کہتے ہو ہمیں انگلش نہیں آتی، ہم انگلش نہیں جانتے ہیں حضور،
ہاں ہم انگلش بھی جانتے ہیں، ہم فارسی بھی جانتے ہیں، ہم عربی بھی جانتے ہیں، ہم پنجابی بھی جانتے ہیں، سرائکی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، جس زبان میں مناظرہ کرنا چاہو تو انہوں نے کیا سمجھا صرف ہمیں عربی اور اردو آتی ہے؟ نہیں نہیں، ہم انگلش بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے، یہ ایک عوام کی ایک سوچ ہے۔ تو علماء بہت آگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر یہ بات کی تعویل ہوتی، بالکل جی حضور، دراصل آج کی اگر یہ جنریشن بات کی کو ہوتی، یہ بتانا لازمی ہے نا، ہم لوگ بہت دور ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں ہم جی ان جی چیزوں ایسا سے۔ ہی ہے، ہم ایسا ہی۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ ایک قدم رکھا اگر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے، معذرت چاہتا ہوں، جی بس جی، بیچ میں جاری رکھیں آپ۔ نہیں نہیں، تو اگر کیا سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ سب قرآن کی تعویل نہیں؟ یہ بعد میں معنی نکال لیے گئے، یہ بعد میں معنی نکال لیے گئے، سائنس یا فلان چیز فلان چیز فلان چیز۔ اگر یہ بعد کی تعویل ہوتی تو سائنس بدلنے سے قرآن غلط ہو جاتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر یہ بعد کی تعویل ہوتی تو سائنس بدلنے سے قرآن کی آیت کا انکار ہو جاتا، نہیں، اگر اب سائنس بدلے گی تو قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا جائے گا، سائنس کا انکار کیا جائے گا۔ یہ مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک چیز کا حکم دے رہا ہے اور سائنس کہتی ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو میرے بھائی وہاں سائنس کو غلط ثابت کیا جائے گا، قرآن حق ہے، وہ پھر وہی بات بدلے گا، زمانہ سب کچھ بدل جائے گا لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب حضرت صدیق، یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے نا تو آپ نے نا منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا، جو فلاں کام کرے گا اس کے بعد ساتھ بھی جہاد، اس کے ساتھ بھی جہاد، اس کے ساتھ بھی جہاد۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حوالہ میں دے دوں، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور یہی بات الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ امام محب الدین طبری علیہ الرحمہ نے بھی لکھی ہے۔ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا، میں نے کہا حضور تھوڑا حالات رکھو، تو سارے نال جہاد کی جا رہے ہو، لڑائی کی جا رہے ہو، تھوڑا نرمی کرو، کوئی گل نہیں، چلو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، باقی نماز تے پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سارے عمل، زکوٰۃ کا ایک انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جان گے۔ آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا، اب قرآن بدلنے والی، قرآن سائنس، اور جب قرآن کا تقابل ہوگا تو وہاں ہم سائنس کو غلط ثابت کریں گے، جب قرآن کے خلاف اس کا کوئی ایسی بات آئے گی تو قرآن قرآن رہے گا۔ تو صدیق اکبر پتہ ہے کیا فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اے عمر تو زمانہ جہلیت میں بڑا سخت تھا، زمانہ جہلیت میں تو بڑا سخت تھا، اسلام میں آگے اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے اب حضور تشریف لے جا چکے ہیں، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب وحی ختم ہو، وحی کا نزول ختم ہو چکا ہے، وحی کا نزول اب ختم ہو چکا ہے، اب وحی نازل نہیں ہونی، اب دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو ہو گیا ہے وہی رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں تبدیلی کر دے گا؟ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی، اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ظاہری طور پہ، لہٰذا اب کوئی نیا احکام نہیں ہوگا، اب وہی چلے گا قیامت تک جو رسول اللہ فرما کے گئے ہیں، جو رسول اللہ پر نازل ہوا، جو حضور ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اگر کوئی، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتے تھے نا، اونٹ لاتے تھے، زکوٰۃ کا ساتھ رسی بھی لاتے تھے باندھنے کے لیے، فرمایا آج اگر کوئی اونٹ لائے اور رسی نہ لائے تو صدیق اس کی بھی گردن کاٹ دے گا، صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں ہیرا پھیری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ یعنی کہ جب بات دونوں تقابل میں آئے گا تو مقابلہ آئے گا قرآن کی اور قرآن، سکون ملا۔ میں جو آپ نے چیزیں بیان کی ساتھ ساتھ میرے مائنڈ میں آتی گئیں، تھوڑا سا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس حوالے سے میں چیزیں بلکہ آپ کی تصدیق کروں گا۔ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، قرآن مجید میں رتق اور فتق کے ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایک کا مطلب ہے جوڑنا، ایک کا مطلب ہے پھاڑنا، اور یہی بگ بینگ کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک نقطہ تھا جسے پھر پھاڑا گیا، اور اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم بگ بینگ کی 13.8 ارب سال ہے، 13.8 ارب سال۔ اور قرآن مجید دھوئیں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جب پھر سائنسی نقطہ لحاظ سے میں بات کرتا ہوں کہ جب یہ دنیا بگ بینگ ہوا 13.8 ارب سال پہلے، تو یہ ساری کی ساری ایک دھوئیں کی گیسی شکل میں تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ستارے اور کہکشاں بنایا پھر یہ سالڈ ہوئے، زمین جو تھی وہ ہل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر پہاڑ بنائے، اور پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں زمین کے اندر بھی دبایا گیا، جن کو کرسٹ بولتے ہیں، روٹس۔ جی جی
جس کی وجہ سے یہ زمین تھم گئی. یہ آپ کا پوائنٹ بہت زبردست. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا, اپنی طاقت سے بنایا, اور ہم ہی اس کی وسعت کو بڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا کمال بات کی. پروفیسر ایڈون ہے 1929 میں انہوں نے کہا تھا کہ کائنات مزید پھیل رہی ہے, اور جو اگر قرآن کی بات کریں تو موسعون کا جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ وسعت بڑھانے والا. تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے, اور سائنس کہتی ہے تقریباً 70 کلومیٹر جو ہے نا وہ پر ڈے کے حساب سے بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بایولوجی اور ایمبریولوجی کی بھی بات کی. وہ جو آیت تھی ایک خون کا لوتھڑا اور پھر ہڈیاں اور پھر اس پہ گوشت چڑھایا گیا, وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ الزمر میں تین اندھیروں کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور چونکہ یہاں پہ لیڈیز بھی سن رہی ہیں, وہ یہ بایولوجی کے ریلیٹڈ ہے, اور وہ بھی ماشاءاللہ کیا کمال کی بات کی انہوں نے. اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کی تھی سمندروں کی. جو آپ نے سمندروں کی دو بات کی, سمندر ہوتے آپ نے کہا تھا 2 سمندر. کیا کمال بات. پھر اگین وہ آپ بات کر رہے تھے بحیرہ اوقیانوس کی اور بحیرہ روم کی. یہ دونوں دریا جو ہیں نا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ایک دوسرے میں غالب نہیں آتے. سائنس کہتی ہے مکس نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے اندر کچھ ڈینسٹی ہے جس کو سرفیس ٹینشن بولتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپس میں نہیں ملتے سائنسی نقطہ نظر سے. اور پھر یہ مطلب 100% سچ ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نیومرولوجی کا بھی ذکر کرتا ہے. اگر میں نے آپ کو کوئی پوائنٹ چھوڑا ہے تو مجھے آپ گائیڈ کر دیجیے گا. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت توجہ سے سنا, اور اس پہ مکمل جو ہے وہ مجھے مزہ آ گیا. دلی خوشی ہوئی کہ آپ نے نا اتنا توجہ سے سننے والے ہیں. ابھی تک بھی ہیں اس چیز کو نا اس میں شوق رکھنے والے, اور اس کو جو ہے پوائنٹ یاد رکھنے والے, پوائنٹ جو بہت پوائنٹ. اچھی بات ہے ابراہیم بھائی. مجھے 2 کمال. منٹ دیں بس اللہ پاک عنایت علی آپ کے بھائی, علم میں سب مزید کچھ جانا ہے. برکتیں ڈالے, اور اللہ پاک آپ کو صحت دے. کیونکہ قرآن پاک کا تو یہ فیصلہ ہے نا کہ بینہما برزخ لا یبغیان, کہ جی وہ کبھی مل ہی نہیں سکتے. قرآن پاک تو ہر چیز کی نص ہے نا. یہ یوں سمجھ لیں کہ حکم مطلق ہے. جو رب تعالیٰ نے فرما دیا وہ تو, اب ہم نے اس سے سائنس نکالی ہے, تو سائنس کے لحاظ سے آپ بالکل ٹھیک ہیں, پرفیکٹ ہیں. نہیں, میں ان کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں. جو اگر کوئی بیٹھا سن رہا ہے نا, اگر وہ سائنسی اصطلاحات چاہتا ہے نا, تو میں اسے وہ بیان کر رہا ہوں. قاری صاحب کی بات میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ 100% ٹرو ہے, اور میں انہی کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں. جیو چلو اس کے علاوہ بہت نیومرولوجی بھی ماشاء قرآن اللہ. مجید سے نکلتی ہے. بے اگر شک. میں بات کروں کہ وعلیکم السلام, ایک منٹ بس. نیومرولوجی بھی وہ قرآن مجید سے نکلتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ بحر کا لفظ قرآن مجید میں یوز ہوا ہے جی 32 مرتبہ پانی, اور بر خشکی 13 دفعہ. اگر ہم یہ ٹوٹل بنتا ہے 45, پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہ بحر کتنے پرسنٹ ہے, تو ہم 32 کو 45 پہ تقسیم کر کے 100 سے ضرب دیں گے تو پتہ چلے گا یہ 71% ہے. اور اتنے پرسنٹ ہی آج سائنس کے مطابق دنیا میں پانی ہے. اور خشکی کو بھی ہم اسی میتھڈ سے اگر ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا دنیا میں کتنے پرسنٹ خشکی ہے. جی اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹ کہ اس کے شیخ البنی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں, باقی کو شاید سمجھ نہ آئے لیکن 2-3 بندوں کو ادھر ضرور سمجھ آ جائے گی. وہ ہیں شیخ البنی شمس المعرف. کتاب کو پڑھنا اپوکریفل میں ایڈ ہے, لہذا وہ اس کو پڑھنے لکھنے سے منع کیا گیا. وہ بتاتے ہیں کہ جب ٹاپ نوچ دماغوں کو بغداد میں اکٹھا کیا گیا تو اس کی 4 لیئرز بنائی گئیں. ایک عام لوگوں میں تقسیم ہوئی, ایک اس سے خاص, ایک اس سے خاص, اور ایک خاص الخاص. جو خاص الخاص ہے نا وہ دنیا کے ٹاپ دماغوں کو اکٹھا کر کے رکھا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں. تو انہوں نے اپنی ریسرچ میں فائنڈ آؤٹ کیا کہ ایک آیت میں 7 علوم ہے. تو اچھا, میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں نے کہا نہیں, پھر قرآن مجید پہ بھی مزید ریسرچ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا الف لام میم, تو جناب کسی کے پاس کوئی ریئیکشن ہی نہیں تھا کفار کے پاس کہ ہم اس کا جواب کیا دیں. یہ جو رسول ہیں, یہ پیغمبر ہیں, یہ
نہ تو شاعروں کے خاندان سے ہیں اور نہ ہی ہم نے ان کو کبھی ان کے کردار میں کوئی جھول پایا ہے. یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، لیکن الف لام میم کا ہم ریئیکٹ کیا کریں، ان کے پاس ایکسپریشن نہیں تھے. مزید قاف ہا یا عین صاد کا مطلب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدرک الحاکم کی حدیث شریف، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا مطلب جان جاؤ تو تم پانیوں پہ چلو اور پانی تمہارے پاؤں بھی گیلا نہ کر سکیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے قرآن مجید میں کہ ہم تم کو، مجھے آیت کا ترجمہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم اگر باز نہ آئے تو تمہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. تو جب بھی ہم کوئی برے کام کا ارادہ کرتے ہیں نا، جب بھی کوئی گناہ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، کوئی بھی، تو دماغ کا جو اگلا حصہ ہے نا، جسے ہم نام بھول گیا ہوں، پرو فرنٹل کارٹیکس یہ بولتے جو ہیں. بتا رہے ہیں نا پیشانی کے بالوں سے، وہ قرآن پاک کے اندر جو سورہ رحمان ہے نا، جی اس میں یہ آیت آتی ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. الاقدام. ہاں، تو یہ جب بھی ہم کوئی برے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نا، تو ہمارا اگلا جو دماغ کا حصہ ہے نا، جو جسے پرو فرنٹل کارٹیکس بولتے ہیں، وہ متحرک ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، وہی جو اگلا حصہ گناہ کے لیے متحرک ہوتا ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ کی باتیں سن کے بڑا مزہ آیا. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. قاری بھائی بہت شکریہ. سیر حاصل گفتگو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بلندی پہ لے کے جائے مزید. اب آپ دعوت خود دیجیے علامہ شہباز بھائی کو. جی، میں علامہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ نیچے میسج کر رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں انگلش پڑھنی نہیں آتی. حافظ توصیف بھائی اوپر آ گئے جی. میں ایک شعر پیش کروں گا انشاءاللہ مولا علی کی شان میں، اس کے بعد پھر جی جی ہم دعوت دیں گے ہمارے بالکل بالکل. علامہ صاحب کو کہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ ہو حج کا احرام. ارے بدبخت تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں. ہائے. انہی